الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإلهكم إله واحد. تم سب کا معبود ایک معبود، پوری انسانیت کا، پورے عالم انس و جن کا، عالم ملائکہ کا، جتنے مکلفین ہیں اور جتنی مخلوقات جو اپنے اپنے انداز سے اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتی ہیں، سب کا مستحق، سب کا معبود حقیقی ایک اللہ ہے. کلمہ توحید کے یہ دو ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ. صرف لا الہ یہ توحید نہیں ہے، صرف الا اللہ یہ توحید نہیں ہے، جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ رکھیں. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ، اما بعد. ابھی آپ کے سامنے تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ بقرہ سے چند آیتیں پڑھی گئی. سورہ بقرہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری صورت ہے اور قرآن مجید میں سب سے لمبی صورت ہے، اور یہ صورت مدنی ہے. بعض صورتیں مکی ہیں، بعض صورتیں مدنی ہیں. مکی اور مدنی کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ کہ جو ہجرت سے پہلے آیتیں اتری یا صورتیں اتری ہجرت مدینہ سے قبل، وہ مکی کہلاتی ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں، چاہے وہ مکے ہی میں کیوں نہ اتری ہو، لیکن ہجرت کے بعد. مثال کے طور پر آپ ہجرت کر کے آ گئے، حج کے ایام میں آپ مکہ گئے، وہاں کوئی آیت اتری تو مدنی ہی کہلائے گی. ہجرت کے بعد جو آیت اتری، چاہے وہ مکے میں اتری ہو، مدینے میں اتری ہو، یا مدینے کے باہر اتری ہو، راستے میں اتری ہو، پھر مکے میں کیوں نہ اتری ہو، لیکن چونکہ وہ ہجرت کے بعد اتری ہے تو وہ مدنی ہے. اور ہجرت سے قبل کی جو آیات ہے وہ مکی ہے. مکی آیتوں کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں اور اس میں اسلام کے اصول بیان کی جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ایمان بالآخرت، اس طرح کی جو بنیادی چیزیں ہیں، عقیدے کی جو بنیادیں ہیں، ان کا بیان کیا جاتا ہے. اور اس میں زجر و توبیخ کا انداز ہوتا ہے، ڈانٹ ٹپٹ کا انداز ہوتا ہے، وعدے بھی ہوتے ہیں، وعید بھی ہوتی ہے، زجر و توبیخ بھی ہوتی ہے. لیکن جب مدنی صورتوں کو آپ پڑھیں گے تو اس میں آیتیں لمبی ہوتی ہیں اور اس میں انداز بڑا سہل اور پیارا ہوتا ہے، کیونکہ مدنی صورتوں میں عام طریقے سے خطاب اہل ایمان کو ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر فروعات اسلام کا، مسائل اور احکام کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، عقیدے کا مسئلہ کم آتا ہے. یہ بنیادی طور پر فرق ہے. بہرحال تو یہ مدنی صورت ہے اور سب سے لمبی صورت ہے. اس صورت کی فضیلت کے تعلق سے کچھ صحیح روایتیں بھی ہیں اور کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں جو لوگوں کی زبانی زد. صحیح روایتوں کے اندر ایک صحیح روایت یہ ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فإن الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
یعنی گھروں میں ذکر و اذکار تلاوت وغیرہ کیا کرو، کچھ سنن نوافل کا اہتمام کیا کرو، صرف اس کو کھانے اور سونے کی جگہ نہ بناؤ، نمازوں سے ذکر و اذکار سے تلاوت سے آباد رکھو۔ قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان ویران جگہ ہے، سنسان جگہ ہے، وہاں قبر کے مردے نہ نماز پڑھتے نہ تلاوت کرتے نہ ذکر و اذکار کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور فرمایا کہ فإن الشیطان یرفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو گھروں سے شیطان کو بھگانے کی سب سے بہتر ترکیب یہ ہے کہ گھر کے لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ ضروری نہیں کہ پورا سورہ بقرہ ایک ہی دن پڑھ لیں، جتنا میسر ہو مردوں عورتوں کو، لیکن پڑھتے رہنا چاہیے کنٹینیوسلی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر اور قبرستان کا حکم الگ الگ ہے، لہذا قبرستان میں قرآن قبروں پر نہ پڑھو، گھر میں پڑھو، قبرستان میں قبروں پر نہ پڑھو، کیونکہ قبرستان کا حکم اور گھر کا حکم الگ الگ ہے۔ اسی لیے کہنا کہ صاحب فاتحہ سرہانے میں سورہ بقرہ کی آخری آیات پہتانے میں پڑھنا اور اس کا ثواب مسجد کو بخشنا، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ جو زیارت قبر کی مسنون دعا ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بكل لاحقون۔ بس، اور آگے پیچھے کچھ قرآن سے نہیں پڑھا۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی کسی رات میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک 2 آیتیں جس نے پڑھی کسی رات میں، وہ یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی، کفتہ ہو کافی۔ اب کافی ہوگی کس چیز سے؟ کسی نے کہا کہ قیام اللیل سے، اگر کسی نے قیام اللیل نہیں کیا، یہ 2 آیت پڑھ دی تو قیام اللیل سے کافی ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ جو عقائد یا جو نظریات ہیں جس کے اوپر ہمارا خاتمہ ہونا چاہیے، عقیدے کی باتیں، وہ سب اس کے اندر آئی ہے، تو انشاءاللہ یہ پڑھ کے اپن سوتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح عقیدے کی بات کر کے اللہ سے اقرار کر کے آیتوں کے ذریعے سوتے ہیں، تو گویا کہ یہ آیتیں ہمارے عقیدے اور نظریے کی وضاحت کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا یہ آیتیں ہر سو اور ہر شر سے کافی ہوتی ہے رات میں، جی۔ کسی نے کہا کہ صاحب شیطان کے شر سے کافی ہوتی ہے، کسی نے کہا شیاطین الانس والجن سے کافی ہوتی ہے، کوئی چور بدماش ڈاکو بدماش کوئی آپ کے گھر پر حملہ نہیں کرے گا۔ سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ سب معنی کا فتح کے اندر یہ دونوں آیتیں کافی ہوگی بندے کو اس رات میں، تمام معنی کو یہ شامل ہے۔ چلیے، ایک تیسری حدیث اور بھی ہے جس کو نسائی نے روایت کیا ہے کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلوات مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ علامہ البانی نے حسن کہا ہے اس کو، فرمایا کہ جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد سورہ بقرہ کی وہ مشہور آیت جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اس کو اگر ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس شخص کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روکے گی، ادھر مرا ادھر جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے جس کی صنعت میں کلام ہے، لیکن علامہ نے البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن کہا ہے، تاکہ ہر چیز کی کوہان ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے کوہان ہوتا ہے، اونچی اور رتبے کی جگہ ہوتی ہے، ان کا جو سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے وہ کوہان ہوتا ہے، تو کہا کہ سلام القرآن سورۃ البقرہ ہے۔ اس طرح کی روایتیں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحیح روایت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتب کتابا عنده، ایک تحریر اللہ تعالیٰ نے لکھی بألف عام قبل ان يخلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق سے 2000 سال تک اس کتاب سے 2 آیتیں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی اخیر کی اتاری، اس کتاب سے 2 آیتیں سورہ بقرہ کو آخر میں دی، اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں اگر کسی شخص نے کسی گھر میں 3 رات کر کے اس کی تلاوت کر لی تو شیطان اس گھر سے قریب نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی گھر سے شیطان کو اگر دفع کرنا ہو
زیادہ دن سے بند ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شیاطین کا مسئلہ ہے، خوف دہشت کا عالم ہے، تو 3 روز گھر میں بیٹھ کر کے آخری ان 2 آیتوں کی تلاوت بلند آواز سے کرو، انشاءاللہ تعالی شیاطین نکل جاتے ہیں۔ بہرحال یہ فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ روایتیں آئی ہیں اس صورت میں کلام ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات سے کیا ہے، الف لام میم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ الف لام میم حروف تہجی کے 3 حرف ہیں۔ عربی زبان میں حروف تہجی 28 ہے، الف با تا سا جیم ہا خا، پتہ نا، اسی میں سے یہ 3 لفظ ہیں الف لام میم۔ ایسے 28 حروف ہیں حروف تہجی کی، انہیں میں سے یہ 3 حرف ہیں۔ پورے قرآن مجید میں رب العالمین نے 29 صورتوں کا آغاز کیا ہے حروف مقطعات سے۔ کتنی صورتوں کا؟ 29 صورتوں۔ کیا مطلب ہے آخر اس کا؟ کئی لوگ ہیں، کئی نظریے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کا معنی ہے بغیر معنی کی تھوڑی کلام آئے گا، تو معنی کیا ہے بھائی؟ تو کہا کہ سورت کا نام ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کسی نے کہا اس امت کی عمر ہے۔ سب اٹکل بچے، کوئی دلیل نہیں۔ ما انزل اللہ بہ من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں بتائی اس کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، الف کا کوئی معنی ہوتا ہے، بے کا کوئی معنی ہوتا ہے، جیم کا کوئی معنی ہوتا ہے، تو حروف تہجی بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، حروف کی شناخت کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب حروف تہجی سے مل کر کے لفظ بنتا ہے تو لفظ کا معنی ہوتا ہے، حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اے کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بی کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اے بی سی کچھ اس طرح سے الفاظ مل کر کے، حروف مل کر کے جب لفظ بنیں گے تب جا کے اس کا معنی ہوگا، یہ کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یہ قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے، علامہ مجاہد کا ہے، علامہ ابن عباس کے اور ابن عمر کے شاگرد کا۔ اس قول کی زبردست تعریف علامہ ابن قیم نے فرمائی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمائی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ معنی ہے لیکن اللہ جانتا ہے۔ اور چوتھا نظریہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے، معنی ہے کہ نہیں ہے وی ڈونٹ نو، صرف تلاوت کریں گے بس۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن مقصد ہے، مقصد زبردست ہے۔ اور وہ مقصد بات کی آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین عربوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ یہی وہ 28 حروف تہجی کے الف با تا سے لے کر یا تک ہے جن سے ہم نے اپنے کلام کی ترکیب کی ہے۔ ہمارا قرآن مرکب ہے انہی الفاظ سے۔ کیا 28 لفظ کے علاوہ بھی کوئی لفظ ہے؟ آپ دکھا دیجیے اس میں، الف با تا سے لے کر کے واو یا تک جو حروف ہے، اس کے علاوہ 29واں کوئی حرف دکھا دیجیے قرآن میں، نہیں ہے۔ انہی 28 حروف سے مرکب اللہ کا یہ کلام ہے، اور انہی کلمات کے ذریعے تم اپنی عربی زبان بھی لکھتے پڑھتے ہو، بولتے ہو، جملے بناتے ہو۔ جن حروف کو ہم نے استعمال کیا ہے قرآن مجید کے لیے، انہی حروف کو تم استعمال کرتے ہو، تو تم کو چیلنج ہے کہ اس کتاب جیسی کوئی ایک صورت بنا کر انہی حروف سے جوڑ کر کے، الفاظ کو جوڑ کر کے ایک صورت لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ۔ تو یہ گویا کہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہی حروف اللہ نے استعمال کیے اپنے کلام میں، اور وہی حروف تم استعمال کرتے ہیں، لیکن تمہارے کلام میں، کلام بشر میں اور کلام رب البشر میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ کوئی کمپریزن ہی نہیں ہے آسمان زمین کا، کیا کوئی کمپریزن ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے آگے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، غور سے سنیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عام طریقے سے ہمارے عربی میں ذالک اسی میں اشارہ، ذا اسی میں اشارہ ہے، دس دیٹ ہوتے ہیں، دس دیٹ اشارہ کرتے ہیں، اسی کے لیے ذا بولتے ہیں۔ اور لام جو ہے وہ گود کے لیے ہے، وہ دیٹ اس کے لیے ذالک، اور نزدیک کے لیے یہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ہذا، ہذہ، ہذا مذکر کے لیے، ہذہ مؤنث کے لیے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، تو یہاں پر اسی میں اشارہ بعید کے لیے، دور کے لیے۔ اب قرآن نے کہیں کہا ہے ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، دس بک، دس قرآن، ھذا استعمال کیا ہے، کہیں پر ذالک استعمال کیا ہے۔ ماشاء اللہ، کوئی کہے کہ کیا بات ہے، کہے گا تب اسی لیے سمجھیے اس کو
حاضہ کا مطلب وہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے، جس کو تم پڑھتے ہو، جس کی ورق گردانی کرتے ہو، ہے نا تمہارے سامنے. ذالک وہ کتاب جو رتبے میں سب سے بلند ہے اور جو بشر کے کلام سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے. یہ ذالک کا بوجھ کے لیے، دوری کے لیے بتایا کہ اس کلام کے رتبے کو انسان کا کلام نہیں پہنچ سکتا. تو ذالک اس کے کلام کے مرتبت کو، علو شان کو، اس کے مقام کی رفعت اور بلندی کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کلام بشر کے کلام سے بہت اعلیٰ و ارفع. اور حاضہ بولے تو وہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے، بین یدیکم، جو تمہارے سامنے ہے، جس کی ورق گردانی کرتے ہو، پڑھتے ہو، سنتے ہو، یا جو کتاب کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے. بہرحال معنی میں ہے یہ ذالک یہاں پر حاضہ ہی کے حاضر کتاب، یہ کتاب. اب کتاب اگر بولتے ہیں تو کتاب کو معنی مکتوب، کتاب بمعنی مکتوب. کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تحریر لکھی گئی ہوتی ہے. کتاب بمعنی مکتوب، کتاب بمعنی مکتوب، سمجھا کہ نہیں؟ یہ کتاب مکتوب ہے لوحوں پر، لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا ہوا ہے. فی صحف مکرمۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، پاکیزہ صحیفوں کے اندر بھی یہ جو فرشتوں کو دیا گیا ہے. اور یہ قرآن الحمدللہ ہمارے یہاں مصحف میں 2 جلد کے درمیان لکھی ہوئی ہے. تو کتاب بمعنی مکتوب کی، جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، فرشتوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے صحیفوں میں لکھی گئی ہے، اور یہاں قرآن نسخوں کے اندر لکھا گیا ہے. تو حاضر کتاب، یہ کتاب مراد قرآن مجید ہے. لا ریب فیہ، لا نفی کے لیے ہے، نفی کے لیے حرف نفی ہے. نیگیٹو کے لیے کسی چیز کو نیگیٹو بتانا ہو تو اس کے لیے نفی آتا ہے. اور اس کے بعد ریبہ، نفی نکرہ کا لفظ ہے. لا ریبہ، کوئی شک ہے ہی نہیں. قاعدہ ہے کہ لا کے بعد نافیہ، کلمہ نافیہ، حرف نفی، حرف نفی کے بعد اگر نکرہ آوے تو عموم کا معنی دے گا. لا ریبہ، اس میں کوئی بھی شک نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس قرآن کے اندر. یہ اتنی واضح دلیل پر مشتمل آیات ہیں، اس قدر واضح معجزہ ہے، حق کو باطل سے اس قدر واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ کہیں کوئی غموض نہیں، کہیں کوئی اشتباہ نہیں، کہیں کوئی کنفیوژن نہیں اس کتاب کے اندر. لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کے کلام الہی ہونے میں، کلام حق ہونے میں، اس کی وضاحت کے اندر، اس کی اعجازی حیثیت کے اندر کوئی شک نہیں. ایک بات اور آپ کو بتا دیں، بڑا عقیدے کی ہے. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو لوگ قائل نہیں ہوتے ہیں یا متکلم فلاسفہ ہوتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں اللہ لا نظیر له، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ویسا نہیں ہے. کچھ لوگوں نے ہم کو بتایا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا، اللہ نہیں کر سکتا. کہا کیسے؟ دیکھیے عقل کی کمی کہیے یا علم کی کمی کہیے کہ اللہ نہیں کر سکتا. کہتا کیا ہے؟ اللہ جیسے مثال کے طور پر اللہ چوری نہیں کر سکتا، سمجھا؟ اللہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اللہ بیوی نہیں کر سکتا، اللہ یہ نہیں کر سکتا. وہ جو بات کر رہا ہے سب کر رہا ہے، سب صحیح کر رہا ہے، سمجھا؟ لیکن کہنا کیا چاہتے ہو؟ اگر صبح سے لے کر کے شام تک یہ کہتے رہو کہ فلانا چور نہیں، فلانا بدکار نہیں، فلانا شرابی نہیں، فلانا خائن نہیں، فلانا جھوٹا نہیں، فلانا مکار نہیں، فلانا کچھ نہیں، تو بھی ایک سوال آخر میں بچ جائے گا کہ آخر فلاں ہے کیا؟ تم کہتے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو آخر وہ ہے کیا بلا؟ یہ بات پازیٹو آئے گی تبھی جا کر کے اس کی شخصیت کا تعلق ہوگا. بیوقوفی ہے، آپ عیب اور نفس کی نفی کر رہے ہیں. اللہ چور نہیں ہے، اللہ بدکار نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ باپ نہیں ہے، اللہ بیوی والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ وہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا. قرآن میں اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ کہتے ہیں اللہ یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ کوئی گفتگو کا انداز ہے؟ آپ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے. آپ نفس کی نفی کر رہے ہیں. پازیٹیو صفات کو ثابت کی نا، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ اترتا ہے، اللہ چڑھتا ہے، اللہ ہنستا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے. تو چونکہ یہ صفات کو ثابت کرتے نہیں ہیں، اسی لیے صرف یہ کہتے یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا. سمجھ رہے؟ اور مثال کیا دے رہا کہ اللہ کھا نہیں سکتا، اللہ پی نہیں سکتا، اللہ سو نہیں سکتا. یاد رکھیے، صرف نفی کسی کی تعریف نہیں ہوتی ہے. فلاں ایسا نہیں، فلاں ایسا نہیں، فلاں ایسا نہیں.
وہ نفی جس سے مقصد آپ کا تعریف کرنا ہو تو نفی کی ضد لازمی ہے. یہ اصولی قاعدے یاد رکھیے. اگر قرآن کی تعریف میں اللہ نے یہ کلمہ استعمال کیا قرآن میں کوئی شک نہیں ہے تو اتنے سے بات نہیں بنے گی. یعنی یہ ماننا اس کا ضد اس کے الٹا ماننا ہوگا کہ یہ کتاب 100% کتاب یقین ہے, کتاب حق ہے, یہ ماننا ہوگا. اس میں کوئی شک اگر نہیں ہے, اس کے کلام الہی میں کوئی شک نہیں ہے تو گویا 100% یا اس سے بھی زیادہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے اوپر آپ کو یقین کرنا پڑے گا. اگر شک نہیں ہے تو شک کی ضد کیا ہوتی ہے؟ یقین. جب تک آپ یہ ثابت نہیں کریں گے اس وقت تعریف نہیں ہوگی. کسی سے اگر آپ کسی کی تعریف نفی کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں وہ آدمی چور نہیں ہے, بدکار نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, تو اس کی ضد آپ کو بولنی پڑے گی کہ وہ بالکل امانتدار ہے, سچا ہے, نیک انسان ہے. جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے صبح سے شام تک یہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں, یہ تعریف نہیں ہوگا, صرف وقت کی بربادی ہوگی. تو قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن حق ہے, کلام حق ہے, کلام رب العالمین ہے. ٹھیک ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب جو کتاب یقین ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی بولے تو وقایت سے, وقایت بولے تو ڈھال بچاؤ. آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں اپنے درمیان اور اس ڈرنے اس چیز کے درمیان جس سے آپ ڈر رہے ہیں, جو سیفٹی کے لیے آپ کچھ استعمال کرتے ہیں, بچاؤ استعمال کرتے ہیں, اس کو کرتے ہیں وقایت تقویٰ. مثال کے طور پر بارش سے بچنے کے لیے آپ چھتری لیتے ہیں اور پاؤں کو جلنے سے یا کانٹے سے یا کنکری سے چبھنے سے بچانے کے لیے جوتا اور چپل لیتے ہیں, تو یہ چپل آپ کے لیے ہوا وقایت, آپ کے پاؤں کے لیے وقایت ہوا, تقویٰ ہوا. اور وہ چھتری آپ کے بھیگنے اور گرمی اور سردی اور جاڑے سے بچنے کے لیے اور بارش سے بچنے کے لیے آپ کے لیے وقایت ہوئی, تقویٰ ہوئی. یہاں مطلب یہ کہ ہم جس عذاب سے ڈرتے ہیں اللہ کے, ہم اپنے درمیان اس عذاب کے درمیان بچاؤ کے لیے کچھ کریں, اور وہ بچاؤ کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں یعنی اللہ کے اوامر کو بجا لاتے ہیں اور جن کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ان چیزوں کو سے رکتے ہیں, یہی اوامر کی بجاوری اور منہیات سے اجتناب, منع کردہ چیزوں سے بچنا, یہی تقویٰ ہے. تو یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کس باب میں ہدایت ہے؟ کس باب میں؟ ایک ایک لفظ کو غور کیجیے. ہم نے کہا کہ 4 آیت سمجھ کے جائے, لیکن سمجھیے کس چیز میں ہدایت ہے واضح نہیں کیا گیا. ہر چیز میں ہدایت ہے. دنیا اور آخرت کی ہر مصلحت میں قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا. اگر کہتے تھے قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے عقیدے کے باب میں, تو آپ کہتے عبادت میں کہاں ہے؟ کہتے عبادت میں, کہتے اخلاقیات میں کہاں ہے, معاملات میں کہاں ہے؟ یہ قرآن متقیوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. ہر معاملے میں دنیا اور آخرت کی مصلحت کے ہر کام میں آپ کی رہنمائی کرنے والی ھدی للمتقین. قرآن نے کہا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ایک جگہ قرآن نے کہا ھدی للناس مبینات من الھدی والفرقان. ہم نے قرآن مجید کو سارے جہان کے لیے, سارے انسانوں کا تصور بنایا ہے. تو کوئی کہے کہ اعتراض ہو گیا قرآن مجید تو کہیں کہتا پورے انسانوں کے لیے ہدایت ہے, اور یہاں قرآن تمہارا کہا ھدی للمتقین. کوئی تعارض نہیں ہے, کوئی تعارض نہیں ہے. اس کو ایسے سمجھ لیجئے بتی جل رہی ہے, ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. کوئی بتی جلا کر کے سوئے, اس سے بتی کا کیا قصور ہے؟ ارے سورج نکلا ہوا ہو دن میں, اندھا کہے کہ مجھے دکھائی نہیں پڑتا سورج نکلا ہوا ہے, تو اندھے کے انکار کر دینے سے کہ سورج نہیں نکلا ہوا ہے, کیا سورج کا نہ نکلنا ثابت ہوگا؟ بولو بھائی, نہیں نا. قرآن مجید ہدایت ہے ساری دنیا کے لیے, رہنمائی کرنے والی کتاب ہے, صحیح دین کی طرف رہنمائی کرتی ہے, جنت کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. تم فائدہ نہیں اٹھاتے ہو, فائدہ متقی اٹھاتے ہیں کہ دل میں اللہ کا خوف ہے. تو یہاں پر ہدایت خاص معنی میں ہے, توفیق کے معنی میں. متقیوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا کرتا ہے, لیکن کفار کو اللہ تعالیٰ اس توفیق سے محروم کرتا ہے. تو ہدایت کی چیز, اسٹریٹ کی گلی میں بتی جل رہی ہے, کوئی پڑھ کر کے وہیں IAS سے افسر بن جاتا ہے. آپ کو یہ ہے کہ بس ایسی روشنی جلتی ہے, چلتا ہے, اس میں بیٹھ کے تاش بازی کرتا ہے, کیرم بورڈ کھیلتا ہے, سمجھا؟ تو قرآن مجید ہدایت کی چیز تو ہے,
لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ جو متقی. تو اس لیے خاص توفیق، ہدایت توفیق کے معنی میں یہ متقیوں کے لیے، اور ہدایت ارشاد کے معنی میں، علم کے معنی میں تو قرآن مجید علم دے رہا ہے، آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. آپ آ جائیے اس کی روشنی میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ متقی بن جائیے. تو الحمدللہ ایسا نہیں. اب یہ متقی ہیں کون؟ ان کی صفات بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کی بات کریں تو وہ چیز جو ہمارے عقل سے اور حواس سے پرے ہے. غیب اس کو کہتے ہیں جو ہماری عقل سے اور حواس سے، جس چیز کو ہم چھو کر کے محسوس کرتے ہیں، سونگھ کے محسوس کرتے ہیں، دیکھ کے محسوس کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کو علم ہے، پوری جانکاری ہے، وہ غیب نہیں ہے. غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کی عقل سے اور آپ کی حواس سے بھی دور ہے، جو صرف اللہ کی وحی سے ہی معلوم ہوگا. جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو وحی کرے گا تو وحی کے ذریعے، رسول کے ذریعے آپ کو معلوم پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات غیب ہے. فرشتے کی حیثیت اور حقیقت غیب ہے. انبیاء سابقین جو گزر چکے ہیں، ان کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات، اس کو ہم نے نہیں دیکھا، اس کو کسی چیز سے محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ عقل سے سمجھ سکتے ہیں. عذاب قبر، نعمت قبر، پرسرات، جنت جہنم کی تفصیلات اب معلوم نہیں کر سکتے. فتنے کے متعلق نے بتایا، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج نکلے گے، ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کی زبان میں بات کرے گا. یہ سب غیبی امور ہیں. کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرنے کے نتیجے میں. اگر اس کے کوئی سورس ہے ہی نہیں جاننے کا، اگر وحی کے علاوہ کسی چیز کو جاننے کا کوئی سورس ہے آپ کے پاس، تو دیٹ ناٹ کالڈ غیب. اس کو غیب نہیں کہیں گے. غیب کے جاننے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کی طرف وحی کرے. تو اب غیب دانی کا دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا. تو غیب رسول کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو کچھ جانا، غیب کی جن چیزوں کو بتانا مناسب سمجھا، اپنے رسول کو بتا دیا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کی بات صرف اللہ جانتا ہے، اور ان باتوں کو اپنے جس رسول کو چاہتا ہے مطلع کر دیتا ہے. اب کوئی پامش تمہاری انگلیوں کے نشان دیکھ کر غیب کا حال بتا رہا ہے، کوئی ستاروں کی گردش دیکھ کر کے غیب کا حال بتا رہا ہے، کچھ مولوی پیشین گوئیاں کر رہا ہے، سمجھا کہ نہیں، غیبی امور سے کچھ گمشدہ چیزوں کے پتے بتا رہا ہے کہ کہاں کس نے چرایا ہے تمہارا سامان. سب اٹ کر کچو ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غیب کام ہے، تو قسم اللہ کی آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور غیب کی جتنی باتیں اللہ کو بتانی تھیں اپنے نبی کو اس نے بتا دی، اور وہ ہم تک پہنچ چکی. اب اس کے بعد غیب دانی کا کوئی تصور اب اسلام میں نہیں ہے. تو کہا کہ یؤمنون بالغیب. اب دیکھیے مومن متقی کی صفت ہے. کفار یا فلاسفہ جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن چیزوں کو ایکسپریمنٹ کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. ہم مومن ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن کو ہم نہیں بھی جانتے ہیں، جن کا تعلق صرف غیب سے ہے، لیکن اس لیے اس کو پورا 100% ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا فرمودہ ہے اور رسول کا فرمودہ ہے. وہ فرمودہ اللہ ہے اور اس کا رسول کا فرمان ہے. اس لیے ہمارا ایمان، اللہ نے کہا ہے، اس کے رسول نے کہا ہے، دجال آئے گا تو آئے گا، قیامت ہوگی تو قیامت ہوگی. ہم اللہ نے محشر میں ننگے اٹھائے جائیں گے تو ننگے اٹھائے جائیں گے. ادنا شک نہیں ہے ہم کو، چاہے ہم نے اس کو محسوس نہ کیا ہو یا آپ یا کسی کی عقل اس کو تسلیم کرے کہ نہ کرے، مگر چونکہ اللہ نے اس کے رسول نے بتایا ہے، ہمارا ایمان ہے. تو ہم جس طریقے سے ظاہر باہر چیزوں کو یقین کرتے کہ یہ لائٹ ہے، ویسے ہی قبر کے اندھیرے کو بھی پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو حد نگاہ تک کشادہ فرما دے گا. آپ سمجھیں؟ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے. جب تک ایمان اور یقین نہیں ہوگا آپ کو، اس وقت تک غیبی امور پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا. اس لیے ایمان بالغیب کی اہمیت کو بتانے کے لیے متقیوں کی پہلی صفت ایمان بالغیب بتایا گیا. اور دوسری صفت یہ ہے یقین الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں ٹھیک طریقے سے، وقت پر، پورے آداب ارکان شرائط کے ساتھ، پوری پاکیزگی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے ہیں.
فرائض کو ادا کرتے ہیں اور نوافل کو ادا کرتے ہیں، جو قیمون الصلاۃ، کیونکہ یہ نوافل جو ہے نا ہمارے فرائض کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ کتنے لوگوں کی عادت ہے فرض پڑھا بھاگے، نہ سنت گھر یہاں پڑھا نہ گھر میں جا کے پڑھا۔ 8 رکعت کی جگہ 11 رکعت نہیں صاحب کی سنت سے 20 رکعت پڑھنے والے لوگ کتنی دل جمی کے ساتھ 20 رکعت 23 رکعت پڑھتے ہیں، یہاں 11 رکعت میں بھی 2-4 رکعت پڑھ اور بے چینی شروع ہو گئی۔ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ نماز امام کے ساتھ پڑھ کے وتر پڑھ کر کے جاؤ، پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد بھی اگر فجر کے وقت میں جگ گئے تو 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہو، وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، اور کچھ تلاوت کرو، اس کے بعد ذکر و دعا میں مشغول ہو جاؤ یہاں تک کہ سحری کا انتظام ہو جائے۔ لیکن دیکھیے گا کہ بے چینی رہتی ہے اس کا، 4 رکعت پڑھا بھاگا۔ تو اقامت صلاۃ کے اندر انہوں نے کہا کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور ٹھیک طریقے سے پڑھنا چاہیے، مکمل پاکی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، دل دماغ کو حاضر رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ استنجا وغیرہ سے پاکی کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں، جینس پینٹ پہنتے ہیں، گئے استنجا کرنے کے لیے ایسے جھک کر کے پیشاب کر رہے، پھر اٹھے ایک آدھ تو خطرہ کپڑے میں گر گیا، آپ کو اندازہ ہے اپنا پاک رہے، آپ کی نماز نہیں، نماز باطل ہو گئی آپ کی، عذاب قبر الگ ہوگا۔ تو اگر اس طرح کی بات ہے تو ٹوائلٹ کھلوائیے، اس کے اندر جائیے، پورا کھول کر کے اطمینان سے بیٹھیے، استنجا کیجیے، پھر نکلیں، تاکہ کپڑے میں پیشاب نہ گرے یا پیشاب کا قطرہ راس ذکر پر نہ آئے یا کپڑے پہ نہ آئے یا چھینٹا اڑ کر کے، سمجھا کہ نہیں، آپ کے بدن پہ نہ پڑے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ بہرحال اقامت صلاۃ کی تمام باتیں، شرائط، ارکان، واجبات اور اطمینان اور خوشی خضوع کا اہتمام، اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کتنا؟ مقدار نہیں بتائی گئی، مقدار متعین ہے خرچ کرنے کی زکوٰۃ کے باب میں، کہ اگر آپ کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے، مثلا 600 گرام چاندی کو پہنچ جاتا ہے سال میں یا اس کی قیمت کو، تو اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے، یہ مقرر ہے، متعین ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نفلی چندہ کتنا آپ کو دینا ہے، نفلی خیرات کس کو کتنا کرنا ہے، اس کی مقدار متعین نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کیا پرسنٹ اس کا بیان نہیں ہے، وہ تمہاری مرضی میں ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے مقرر ہے مقدار، روپے پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، سونے پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، غلے پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی، مویشی اگر ہے تو اس میں کتنی زکوٰۃ ہوگی، سب کا نصاب مقرر ہے، مقدار متعین ہے۔ لیکن نفلی صدقہ اگر کر رہے ہیں آپ مستحب صدقہ تو اس کی مقدار متعین نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ ان کو کہیں کہ اگر بہت خرچ کرنا ہوتا تو کرنا ہے تو کہہ دیجیے قل العفو، اپنی ضرورت سے فاضل جتنا بچے سب کر دو، لیکن اپنی ضرورت کو مقدم کرو۔ اور اگر نہ دل چاہے، ابو بکر صدیق جیسا دل ہو اور ان کے بچوں جیسی آپ کے بچے، آپ کی بیوی ہو، سب مال خرچ کر دیجئے، ابھی چینی نہ ہو بچوں کو تو آپ پورا بھی خرچ کر دیجیے، اس کی کوئی مقدار نہیں ہے نفلی صدقے کی۔ تو جو روزی دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی بعض حصہ، اب کچھ لوگوں نے کہا نہیں بعض مانا نہ لو، جو روزی دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، چاہے کل کریں یا جز کریں، آپ کی مرضی کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ ہیں متقی جو ان آیتوں پر، ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اے نبی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور آپ سے پہلے کی طرف نازل کی گئی، یعنی توریت پر ایمان لاتے ہیں، انجیل پر ایمان لاتے ہیں، زبور پر ایمان لاتے ہیں، صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن پہلے ذکر کیا کس چیز کا؟ ان آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور آپ سے پہلے والوں پر۔ تو پہلے جو کتاب اتاری گئی اس کا پہلے ذکر ہونا چاہیے تھا، اور بعد میں جو کتاب اتاری گئی اس کا بعد میں ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن پہلے کہا گیا کہ نہیں، ایمان لاتے اس پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور اس کے بعد ایمان لاتے ان کتابوں پر جو پہلے اتاری گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب نے سب کتاب کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا، اب اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر۔ تو جو چیز ہے ایٹ پریزنٹ جو قیامت تک رہے گی اس پر پہلے ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ ساتھ توریت، انجیل، زبور پر جو اللہ نے حضرت موسیٰ پر اتاری تھی، حضرت عیسیٰ پر اتاری تھی علیہ السلام، اس توریت کو، اس زبور کو ہم مانتے ہیں۔ ابھی جو موجودہ ہے جس میں تحریف کر دی گئی، بدل دیا گیا، اشلوک وغیرہ، آیات وغیرہ، اس پہ نہیں کہ اس میں ہم کس آیت کا انکار کریں، وہ کس کی تصدیق کریں، لیکن
جو توریت اور زبور اللہ نے اتاری سے اس پر ایمان ہے. تو پہلے قرآن کا ذکر ہوا، اگرچہ نزول کے اعتبار سے قرآن بعد میں ہے، اس لیے کہ یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کرتی ہے اور تمام آسمانی کتابوں کو، سابق آسمانی کتابوں کو کینسل کرتی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ جو چھٹی صفت ہے وہ بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر ان کا یقین ہے، ایمان ہے آخرت کے. اور یہ آخرت پر ایمان بہت اہم ہے، کیونکہ یہی آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ثواب پر ایمان اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس اور جنت کی طلب اور جہنم کا خوف ہی انسان کے اندر عمل صالح کا جذبہ بیدار کرتا ہے اور گناہوں سے اور معصیتوں سے اسے بچاتا ہے. اگر یہ جذبہ نہ ہو، یہ ایمان نہ ہو کہ ہم کو مر کے دوبارہ قبر سے اٹھنا ہے، رب العالمین کے نزدیک حساب و کتاب پر ایمان اور یقین نہ ہو، جنت جہنم پر ایمان نہیں ہے، تو کوئی آدمی کوئی عمل نہیں کرے گا. تو اس لیے بہت اہمیت ہے اس کی ایمان بالیوم الآخرت کی. اور ایمان بالیوم الآخرت میں مردے کے بعد سے لے کر کے جنت اور جہنم تک جانے تک کی یہ تفصیلات ہیں، وہ سب ایمان بالآخرت میں داخل ہے. اس میں عذاب قبر اور نعمت قبر سے لے کر کے قبر تک اٹھائے جانے اور دوڑنے اور پرصراط سے گزرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب ہونے یا دھتکارے جانے وغیرہ سے لے کر کے اور حساب کتاب، وزن اعمال، حوض اور پرصراط اور اس کے بعد تب تمام چیزوں کی جو تفصیلات آئی ہے وہ سب ایمان بالیوم الآخرت کے اندر داخل ہے. یہ 6 صفات یہاں بیان کی گئی ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. 6 صفات بیان کی گئی ہیں، جن کے اندر یہ 6 صفات ہوگی وہ متقی ہوں گے. اور جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا تقویٰ، وہ اتنا زیادہ قرآن سے ہدایت لینے والا انسان ہوگا، اسی قدر زیادہ ہوگا. جس قدر تقویٰ زیادہ ہوگا اسی قدر قرآن سے آپ کو ہدایت زیادہ ملے گی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت اور نور پر، اس منہج پر ہے جس پر اللہ کی روشنی پڑتی ہے. پورے طریقے سے آپ حق کے اوپر قائم ہیں اور آپ ہی فلاح یاب ہیں. یعنی ہر مطلوب آپ کو ملنے والا ہے اور ہر خوف زدہ چیز سے اللہ آپ کو بچا لینے والا ہے. اولئک هم المفلحون. یہ جو چند آیتیں تھیں سورہ بقرہ کی آخری 5 آیاتیں، یہ مومنوں کی صفات اور متقیوں کی صفات پر ہیں. لیکن جہاں مومنوں کے صفات بیان کیا جاتا ہے وہاں کافروں کے بھی بیان کیے جاتے ہیں. تو اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں وہ کافروں کے لیے ہیں. اور اس کے بعد سے لے کر کے 8 آیت سے لے کر کے 20 آیت تک، 8، 9، 10 اور 20، 13 آیت ان لوگوں کے حق میں آئی ہے جو نہ مومن ہے نہ کافر ہے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. ایمان لائے یعنی نہ اللہ نے ان کو مومن کہا نہ ان کو کافر کہا، نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے. مذبذبین بین ذلک، تذبذب کا شکار ہے. لا الہ الا ولا الہ، نہ مومنوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف ہے، وہ دونوں کی طرف ہے. 2 چہرے ہیں ان کے، ایک چہرے سے مومنوں کے سامنے آتے ہیں، دوسرے چہرے سے کافروں کے پاس، یہودیوں کے پاس، اپنے چودھریوں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرکش شیاطین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو میاں جی لوگوں کا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تم کیا مذاق اڑاؤ گے؟ اللہ مذاق اڑاتا ہے، اللہ مذاق اڑاتا ہے. اور کیا مذاق اڑائے گا اللہ تعالیٰ، کیسے مذاق اڑائے گا، اس کی کوئی تفصیل تو یہاں نہیں ہے، لیکن سورہ حدید میں بیان کی گئی ہے کہ جب روشنی کی طرف دیکھو گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اللہ تعالیٰ ایک دیوار کھڑی کر دیا. جب دیکھتے رہو، کوئی تمہاری روشنی میں پڑھنا چاہ رہا تھا، تم نے کھڑکی بند کر دی، لے جاؤ جب اب ٹاؤں تو یہاں مارتے رہو. بعض علماء نے کہا جنت کا دروازہ کھول دیا جاؤ، درجے در شٹ کر دو. سمجھا؟ تو مذاق اڑانے والے کے ساتھ مذاق اڑانا یہ اچھی صفت نہیں ہے. دھوکہ دینے والے کو دھوکہ دینا اچھی صفت نہیں ہے کہ اللہ دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دینے والے کو دیتا ہے، یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے. تو کیا ہمارے خلاف کیا چلے گا؟ میں اپنی چالوں سے تمہاری چالوں کو ناکام کر دوں، یہ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. لیکن اگر تم نہیں چال چلتے تو اللہ تعالیٰ چال نہیں چلتا. اس لیے اللہ کا نام ماکر نہیں ہے، اللہ کا نام خادع نہیں ہے، اللہ کا نام مستہزی نہیں ہے، مذاق اڑانے والا نہیں ہے. لیکن تم اگر اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے دین کا مذاق اڑاؤ گے تو تم خود مذاق بن جاؤ گے. نہیں سمجھا؟ مکار کے ساتھ مکاری کرنا اور اس کے مکر کو ڈاؤن کر دینا اور اس کی تدبیروں کو ناکام کر دینا، یہ آدمی کی قوت کی دلیل ہوتی ہے. ایک نے آپ کو چال چلی، آپ نے اس سے بڑی چال چل کے اس کی چال کو ناکام کر دیا.
قوت کی دلیل ہوتی ہے. چیز آئے کہ آپ اللہ کے خلاف چال چلیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی چالوں کو ناکام نہ کرے اور آپ کے خلاف چال نہ چلے. تو اللہ مذاق اڑاتا ہے, اللہ دھوکہ دیتا ہے, دھوکہ دینے والے کو دیتا ہے. تم نہیں دو گے تو کوئی نہیں. یہ مکمل اچھی صفت نہیں ہے, لیکن ٹیٹ فار ٹیٹ جو کہتے ہیں, ٹیٹ فار ٹیٹ یہ کہتے ہیں کہاوت یہ ہے جیسے کو تیسا, اس کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہے یہ صفت. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ٹھیک ہے, یہ منافقین کی صفت ہے. اس کا بیان آیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 10 منٹ اور آپ سے وقت لیں گے کیونکہ 10 تاخیر سے شروع ہوا ہے. اس کے بعد منافقین کی 13 آیتوں میں ذکر ہے, مومنین کا 5 آیتوں میں, کافرین کا 2 آیتوں میں, منافقین کا 13 آیتوں میں. اس سے کچھ سمجھ میں آتا ہے. مومن خالص اچھے لوگ, طیب پاکیزہ, کافر خبیث, اور منافق اخبث سب سے زیادہ خبیث, سب سے زیادہ خطرناک. چھپا ہوا دشمن, کھلا ہوا دشمن سے چھپا ہوا دشمن خطرناک ہوتا ہے نا. ایک کو تو جاننا کہ کھلا ہوا دشمن ہے, اس سے ہماری عداوت چل رہی ہے, لیکن ایک ہے وہ ہمارا دوست بھی ہے اور اندر اندر ہماری دشمنی کر رہا ہے. کس سے زیادہ خطرہ پہنچے گا؟ چھپے دوست سے جو آستین کا سانپ ہے, سمجھا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت شدید بیان کی ہے اور اس کی پول کھول کے رکھی ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ایک 2 آیت کا اور درس لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے خطاب کر رہا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مدنی صورتوں کے اندر یا ایھا الذین آمنوا خطاب ہوتا ہے, ایمان والوں سے خطاب کیا جاتا ہے. لیکن اللہ اپنے مقصد اور اپنے مراد کو بہتر سمجھے. یہ مدنی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ پورے انسانوں سے خطاب کر رہا ہے کہ اے انسان سر پر کھیچے گا. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, عبادت کرو, اطاعت, ذلت اور خاضی اور عاجزی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دو اللہ کے سامنے. اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. عدم سے وجود بخشا, تم نہیں تھے, اللہ نے تم کو ظاہر کیا, تم سے پہلے والوں پر ذکر کیا. یہ رب کی صفت ہے. ایک صفت ہوتی ہے احترازی, ایک صفت ہوتی ہے کاشفہ. ایک صفت ہوتی ہے جو کاشفہ, فلاں صاحب جو کہ شاعر ہیں, ادیب ہیں, ریٹائرڈ پروفیسر. یہ جو صفت آپ نے بتائی یہ کاشفہ صفت ہے, یعنی اس آدمی کی پوزیشن کو واضح کرنے والی. ایک صفت ہوتی ہے احترازی, المومنین, المومنات, سمجھا کہ نہیں. یہ تو پورا خواتین مومنہ, مومن گردن آزاد کرنا ہے, یہ قید احترازی ہے, یعنی غیر مومن کو آزاد نہیں کرنا, یہ مطلب ہوتا ہے. تو ایسا یہاں مطلب نہیں ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا, گویا ہمارا 2 رب ہے, ایک پیدا کرنے والا اور ایک پیدا نہ کرنے والا. نعوذ باللہ, ایسا نہیں مانا ہے, بلکہ یہ اس رب کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اس رب کی بندگی کرو جس رب کی صفت یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا, آدم سے وجود بخشا اور تم سے پہلے والوں کو بخشا, اور زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھاون بنا دیا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو, چل سکو, پھر سکو, سڑکیں بنا سکو, کنکل کا کھانے بنا سکو, اور آسمان کو اس کی چھت بنائی اوپر. والسماء بناء وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے اللہ نے پانی برسا کر کے رنگ رنگ کے پھل پھول بنائے. یہ تم سب جانتے تھے, یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. مکہ کے مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل تھے. اللہ رب ہے, اللہ اپنے افعال میں اکیلا ہے, خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, محیی ہے, ممیت ہے, زندہ کرنے والا ہے, مارنے والا ہے. اس میں ان کے یہاں کوئی شک نہیں تھا, ادنا شک نہیں تھا, 1% بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ مانتے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے, رازق ہے, تم کو اس نے پیدا کیا ہے. اے دنیا کے انسانوں, اگر کسی اور نے پیدا کیا تو بولو, کسی اور نے زمین بنائی ہے, آسمان بنایا ہے, پوری دنیا کی طاقت مل کر کے آسمان سے ایک قطرہ پانی بدلی سے ٹپکا دو, بدلی پیدا کر کے ایک قطرہ کسی بدلی سے پانی ٹپکا دو پوری دنیا کے سائنسدانوں, تمہاری یہ بات کرنے کا جواز ہو جائے گا. نہیں کر سکتے تم.
اور بارش اوپر سے برساتا ہے. کیا حکمت الہی ہے؟ کیونکہ وہ بارش اوپر سے بدلی سے اترتی ہے, پہاڑوں پہ اترتی ہے, درختوں کی پھلونگیوں پر اترتی ہے, وادی میں اترتی ہے. اگر زمین سے پانی اللہ تعالیٰ نکالتا, آسمان سے یعنی بدلیوں سے پانی نہ بڑھ سکے, تو درخت کی پھلونگیوں پر پانی کیسے چڑھتا؟ اور پہاڑوں پر جو مخلوقات ہے وہاں پانی کیسے چڑھتا؟ اللہ اکبر. اس لیے اوپر سے اس نے بارش برسایا, اور برسایا بھی تو قطرے قطرے چھینٹے کی شکل میں برساتا ہے. وہ چاہتا تو مشکیزے کا منہ جیسے کھولا جاتا ہے, بکٹ سے ایک ہی مرتبہ پانی جیسے پھینکتے ہو, اگر اس طریقہ سے پانی کے تودے گرنے لگے اور بدلیوں کے تودے پھٹنے لگے اور پانی گرنے لگے تو معلوم ہے کہ سب کی چھت پھٹ جائے گی. کیا کمال ہے اس کا, کتنی لطافت ہے, کتنی نعمت ہے اس کی. جی, اور کسی قسم کے پھل اور پھول اور پودے اور غلے اللہ پیدا کرتا ہے اس بارش کی بدولت. کتنی بڑی نعمت ہے. سب تم جانتے ہو کہ یہ سب اللہ کرتا ہے, کوئی اس میں شریک نہیں ہے. جب اللہ اپنے افعال میں اکیلا ہے تو اللہ تعالیٰ تم سب کی عبادت کا بھی اکیلا مستحق ہے. جب تم توحید ربوبیت کو مانتے ہو تو اس سے لازمی ہوتا ہے کہ اللہ بندگی میں بھی اکیلا ہے. جب پیدا کرنے میں, روزی دینے میں, مارنے میں, جلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو بندگی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک توحید ہے اللہ تعالیٰ کی, توحید الاسماء والصفات, اللہ کے ناموں اور صفتوں میں توحید, کہ اللہ کے لیے پاکیزہ نام ہے, بلند صفت ہے. کوئی بندہ اس کے ناموں جیسا نہیں, اس کی صفتوں جیسا نہیں ہے. اور جو صفات قرآن اور حدیث سے بیان کی گئی, اپن اس پر ایمان لائیں گے, اس کے حقیقی معنی پر ایمان لائیں گے. معنی کو تحریف نہیں کریں گے, معنی کو پھیڑے گے نہیں دوسرے معنی کی طرف. ید مانے ہاتھ ہے تو ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہے, قدرت نہیں لیں گے, نعمت نہیں لیں گے. آپ سمجھے نا, ید مانے ہاتھ ہے تو ہاتھ لیں گے, رجل مانے پیر ہے, قدم مانے قدم ہے تو قدم کا مانے قدم ہی لیں گے, کچھ اور نہیں لیں گے. تحریف نہیں کریں گے اور اس کی تعبیر نہیں کریں گے, یا معتزلہ خوارج کے طریقہ سے اس کا انکار نہیں کریں گے, جہمیہ کے طریقے سے, صوفیوں کے طریقے سے اس کی مثال نہیں دیں گے کہ اللہ کیسے اترتا ہے دوسروں کو بتا دیں. اللہ کیسے دیکھتا ہے تو ہمارے دیکھنے کی طرح, اللہ سنتا ہے تو ہمارے سننے کی طرح. نعوذ باللہ اسم نعوذ باللہ. نہ اس کی کوئی مثال دیں گے, نہ اس کی کوئی تشبیہ دیں گے, نہ اس کی کوئی تمثیل بیان کریں گے. لیس کمثلہ اس کے مثل کچھ نہیں ہے. وہ السمیع البصیر, اور بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس باتاً بلا تمثیل و تنزیہ بلا تعطیل, اللہ کے ناموں کو اور صفتوں کو ثابت کرنا ہے بغیر تشبیہ کے, اور اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھنا ہے, لیکن صفتوں کا انکار نہیں کرنا ہے. کیونکہ جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے سوچا کہ صفات کیسی ہوگی, کسی نہ کسی مخلوق جیسی ہوگی, تو چلو اپنے کو مخلوق سے مشابہت سے بچنے کے لیے انکار ہی کر ڈالو. ارے ایسا نہیں ہے, صفاتوں کو ثابت کرو. وہ ذات کیا جس کی کوئی صفت نہ ہو, وہ ذات کیا جس کی کوئی صفت نہ ہو. اسی کی بھی اپنی صفت ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک صفت ہوتی ہے. پتھر کی بھی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ سخت ہوتی ہے, مٹی نرم ہوتی ہے, لیکن ہمارا رب نعوذ باللہ ایسا ہے کہ تم یہ کہو کہ اس کی کوئی صفت ہی نہیں. جس کی کوئی صفت نہ ہو وہ چیز وجود میں نہیں ہوتی. ایسی کوئی چیز دکھاؤ جو وجود میں ہو لیکن اس کی کوئی صفت نہ ہو, اور تم کہتے ہو اللہ کے لیے کوئی صفات نہیں. نعوذ باللہ. اچھی بات ہے. اس آیت سے آج ایک نیا نقطہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس آیت سے علماء نے ایمان بالآخرت کے اوپر, بعث بعد الموت کے اوپر, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے, 3 طریقے سے دلیل پڑھا ہے. اللہ اکبر. پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا, پیدا کیا. دلیل ہے بعض بعد الموت پر کہ جس اللہ نے تم کو عدم سے وجود بخشا پہلی مرتبہ, وہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ وجود بخشنے پر بدرجہ والا قادر ہے. ایک بات. اس کے بعد فرمایا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھاون اور آسمان کو چھت بنائی, جس اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی, اتنا بڑا آسمان بنایا, یقیناً وہ تمہاری طرح 3.5 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کے آدمی کو بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, سورہ غافر میں اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش بہت بڑی ہے, بگیسٹ ہے دین کریشن آف مینکائنڈ. آدمی کی پیدائش سے بہت بڑی تخلیق ہے. کون سی؟ آسمان اور زمین کی. تو جس اللہ نے زمین کو اور آسمان کو بنایا ہے اس کے لیے تمہارے جیسے آدمی کو بنانا کون سا مشکل ہے. 2 معاملہ ہوا. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ اسی نے آسمان سے بارش برسایا اور تمہارے لیے پھل پھول اور قسم قسم کے میوے اگائے اللہ تعالیٰ نے. تو جو اللہ مردہ زمینوں پر پانی برسا کر کے زمین میں زندگی پیدا کر دیتا ہے,
सूखी बंजर जमीन जो कुछ उगा नहीं सकती, जब बारिश बरसती है तो उसके अंदर मसामात बनते हैं, सुराख बनते हैं, जमीन एब्जॉर्ब करती है पानी को, फिर उसमें हल चलाते हो, जोतते हो उसको, उसमें बीज डालते हो, उसमें पानी सैराब करते हो, पौधा लहलहा के निकलता है। वो तरह फईज़ा अंज़लना अलैहा अल-माअ हतज़त व रबत व अंबतत मिन कुल्लि शैइन ज़ौजिन बहीज। जैसे मुर्दा जमीन को अल्लाह पानी से जिंदा करता है, ये मिसाल दिया है, उसी तरीके से अल्लाह ताला तुमको जिंदा करते हैं। ये तीन बड़ी दलीलें हैं कुरान मजीद में बास बादल मौत की, वो इस आयत करीमा से भी समझ में आ रही है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, ऐ लोगों जब ये बात समझते हो तो फिर अल्लाह के लिए नीत और शरीक और उसका हमसर कैसे किसी को जानते हो, किसी और की भी कैसी इबादत करते हो, तो काफी बन जाना है। आप कुछ लोग कहेंगे ऊपर अल्लाह नीचे आप, अल्लाह चाहेगा और आप चाहिएगा, ये भी अल्लाह के साथ नीत शरीक बना हुआ। ए नबी, जो अल्लाह चाहे और आप चाहिए, कहा कि तुमने अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, तुमने मुझको अल्लाह का निद बना लिया, तो ये कुफ्र सही तो नहीं हुआ, कुफ्र अकबर तो नहीं हुआ, लेकिन छोटा शिर्क हुआ। कहा कि ऐसा मत बोलो, कहता अल्लाह चाहेगा और आप चाहिएगा तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा मत बोलो। अरे कोई तुम्हारे बचाने का सबब हुआ, आ रहे थे, गाड़ी बहुत तेज आ रही थी, तुमको रोक के निकल जाती, कोई बंदा बहुत तेजी से आया, धक्का दे करके तुमको गिरा दिया किनारे में और तुम एक्सीडेंट से बच गए, कहोगे कि तुम नहीं होते तो मैं मर जाता। तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कहते कि अगर कहना चाहिए था अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने मुझको बचा लिया, या कहते अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने अपनी इस बंदे को भेज कर मेरी जान बचा ली। अल्लाह ने भेजा तुमको बचाने के लिए, वो बंदा नहीं आ सकता था जब तक अल्लाह ने भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी बच्चे के पास गए, वो आपकी खिदमत करता था, मर्दे के करीब था, होशियार बच्चा था, करीबुल बुलूग या बालिग था, तो कहा कि बच्चा गए इयादत के लिए, कहा मुसलमान हो जा, इस्लाम ले आया। तो अपने बाप को देख रहा है कि बाप क्या कहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से इतना मुतासिर था उस यहूदी बच्चे का बाप कि उसने ये कहा आते अबुल कासिम, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने, बात मान ले। तो उसने कलमा पढ़ दिया। आप ये कहते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने मेरे ज़रिए इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा दिया। तो ये कहते कि अल्लाह ने तुम्हारे जरिए मुझको बचा लिया, अल्लाह ने कहीं से तुमको मसीहा बनाकर हमारे लिए भेज दिया, ये ऐन तौहीद थी। और ये जो तुमने कहा कि तुम ना होते तो मेरी आज जान चली जाती, तो ये तुमने अल्लाह के लिए साथ उसको नित बना लिया, कुफ्र असगर हो गया। बहरहाल कुफ्र अकबर और कुफ्र असगर दोनों से कुछ फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की जबरदस्त मिसाल दी है। कहा अगर इस कुरान के जो हमने अपने बंदे पर, अपने बंदे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शक है तो इस कुरान जैसी कुरान लिया, फातिह सूरत में इस जैसी एक सूरत लिया, वदु शुहदाकुम मिन दुनिया, अपने मुआविनीन को भी बुला लो, इंसान को क्या जिन्नात को भी बुला लो, लिया कुरान इस तरह का एक सूरत बना करके लिया। नहीं ला सकते तुम, अरे गिर नहीं ला सकते। इंसाफ की बात यही है। देखिए हम मुख्तसर कर रहे हैं बात, कितना बड़ा ये मौजूदा है, बात इंसाफ की दो टोक है। अगर ऐसा कलाम तुम ले आते हो बना करके, तुम जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते हो, नहीं ला सकते हो, इकरार कर लो कि ये कलाम बशर नहीं है, क्योंकि तुम सब जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान से पैदा है। ठीक है, तुम ये भी जानते हो कि लिखना पढ़ना भी नहीं जानते, तुम ये भी जानते हो कि तुम में से बहुत से लोग हैं जो जुबान में उनसे ज्यादा फसीहुल लिसान है, बदीहुल बयान, अदीब है, शोरा है, उदबा, वो बंदा वो भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि तुमसे बहुत ज्यादा इल्म वाला हो, आप समझ गए, और तुमसे ज्यादा फसीहुल लिसान हो। फिर अगर ये बशर का कलाम है, तुम कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलाम बनाया है, ये बना करके तक़व्वलहू, अल्लाह पर गढ़ा है इस कलाम को, तो अगर एक इंसान होने की हैसियत से, बशर होने की हैसियत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं, तो तुम भी तो कर सकते हो ना। तो सब मिलकर कर लो, ये बंदा तो अकेला है, तो सब मिलकर कर लो। और सब मिलके भी अगर नहीं करते हो तो ये समझ लो कि जब तुम सबके बस में भी नहीं है तो इस एक बंदे के बस में कैसे होगा। बंदा ये भी है, इंसान ये भी है, इंसान तुम भी है, बड़ी इंसान की बात। तो अब मान लो ना कि ये बंदे का कलाम नहीं है, रब्बुल इबाद का कलाम, बंदों के रब का कलाम। मान लो इसकी नबूवत को रिसालत थे। एक बेवकूफ मुअतज़िली ने ये कहा कि अगर अल्लाह ताला चैलेंज नहीं करता ना तो अरब ऐसा कलाम बनाने पर कादिर था, क्योंकि चैलेंज करके ना उसके पंप को तोड़ दिया अल्लाह। अल्लाह कादिर मुतलक है। हमको याद है कई बार एग्जीबिशन में बम्बई में
ایسے ایک کو کافی کو سمجھا رہے تھے، کہا کہ نہیں تجھے چیلنج کر دیا اللہ نے، ولن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، قوت کو سلب کر دیا اسے. اچھا ارے اور جوش دلا رہا ہے، لاؤ نا، سب کو مل کر کے لاؤ. تو ایسے وقت جوش میں عجیب سے آ گئے ان کو لکھو، جب کوئی جوش دلا رہا ہے آپ لکھ سکتے ہیں، ذرا لکھ کے دکھائیے تو. اچھا میں کل لکھ تھا پوری صلاحیت رات بھر لگا کر کے اچھا سے اچھا 10 مرتبہ پڑھے گا، 10 مرتبہ کاٹ کر کے بہتر سے بہتر کلام لے لیتے ہیں. کیا بات کرتے ہو؟ چیلنج میں تو اور آدمی مقابلہ کرنے کو صلاحیت ہوتا نہیں. چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ چیلنج کے بعد ان کی طاقت سلب ہو گئی، تو اس آیت کے اترنے سے پہلے تمہارے بہت عربی کلام تھے نا، ان کی ہر شاعری کی مجلس ہوتی تھی. کون کتنا اچھا قصیدہ پڑھ سکتا ہے، کون کتنا اچھا مرثیہ لکھ سکتا ہے، کون کتنی اچھی شاعری کر سکتا ہے، کون کتنا اچھا نثر لکھ سکتا ہے. اور جو سب پر غالب ہوتا تھا اس کے اس صحیفوں کو لے جا کر کے کعبہ میں ٹانگ دیتے تھے کہ ہے کوئی بھائی کلال جو اس کا جواب دے سکے، اتنے اچھے اشعار بنا سکے، اتنی اچھی ادبیت فصاحت اور بلاغت کا دریا بہا سکے. اگر کوئی دوسرا اس سے اچھا کلام لے جاتا اس کو اتار کر کے یہ نیا نسخہ کر جاتا اس کے اوپر. تو کہتے کہ اچھا بھیا آپ صلاحیت نہیں ہے، ہمارے باپ داداؤں نے بنایا ہے، لو ہمارا فلاں پرکھے کا یہ کلام ہے، دیکھو قرآن جیسا کوئی کلام ہے. تو ہاں پیش کیا، وہ خاموش رہے، لیکن ان کی طرف سے دلالی کرنے والی یہ معتزلہ عقل کے ٹٹو یہ کہتے کہ اللہ نے چیلنج کیا تو اور بیچارے عاجز ہو گئے. کیسے رہتے؟ ارے عاجز کرنے سے پہلے کیا ہے، کوئی ایسا کلام لاؤ، ایسا کوئی شعر پیش کرو، ایسا کوئی نظر پیش کرو، نثر پیش کرو جو قرآن جیسا ہو. نہیں لا سکتے ہو، تو ہرگز نہیں لا سکتے. تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ایمان لے آؤ اگر بچنا چاہتے ہو، ورنہ پھر اس جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. جن بتوں کو پوچھتے ہو یہ تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کی بے بسی تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے کہ یہ پاکنڈی تھے، یہ معبود نہیں تھے، یہ لائق بندگی نہیں تھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور آپ کے اندر علمی بصیرت عطا فرمائے، اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، توحید اور رسالت کے معانی اور مفہوم کو اور تقاضوں کو سمجھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے مجید صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وسلم.